رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہمارے قاری حضرات ہوتے ہیں، حفاظ کرام، ان میں اکثر نوجوان ہوتے ہیں، نیا نیا انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، تراویحیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، 4-5 قسم کا پریشر ہوتا ہے، پریشر کوکر سے زیادہ پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ ایک مصلی کا پریشر ہوتا ہے، پہلی مرتبہ بیچارہ کھڑا ہوا ہوتا ہے مصلی کے اوپر، تو وہ جب سوچتا ہے نا مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے میرے پیچھے 1000-1200 بندہ کھڑا ہے، تو اس کا پریشر ہوتا ہے، یہ آپ نہیں محسوس کر سکتے، جو یہاں کھڑا ہوتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے۔ مجھے ایک اس پر بڑا دلچسپ قصہ یاد آ گیا، میں سال میں چل رہا تھا تبلیغ میں، ہم ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے ٹرین کے، تو وہاں بحث چھڑی نا، ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے کہا بھائی کیا پریشر ہوتا ہے، میں پڑھاؤں گا نماز۔ تو انہوں نے کہا نہیں، نماز تو اگر مسائل کا پتہ ہو، وضاقتہ ٹھیک ہو تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمت بھی ہونی چاہیے نماز پڑھانے کو۔ انہوں نے کہا کیا ہمت ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، نماز پڑھانی ہے، کیا اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اتفاق سے نا ٹرین رکی ایک جگہ، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اجتماع کا ماحول تھا، ان دنوں میں ٹرینیں سارے تبلیغی حضرات سے بھری ہوئی تھی۔ ہم وہاں اترے تو حاجی صاحب سے ہم نے کہا بھائی آپ نماز پڑھاؤں گا، میں پڑھاؤں گا نماز۔ تو پبلک پوائنٹ تھا، وہ ریلوے اسٹیشن تھا، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو حاجی صاحب نے جب پیچھے دیکھا نا، ہر ڈبے سے 40 تبلیغی نکل رہے ہیں، اور اس میں علماء کرام ہیں، سال لگے ہوئے آدمی ہیں، لوگ ہیں، وہ سارے آگے نا بس جماعت ہو رہی ہے، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو 200-250 کا مجمع کھڑا ہو گیا پیچھے۔ اب اس کے اوپر نا روب آ گیا، پریشر میں آ گئے وہ، تو جو کھڑے ہوئے تو ظہر کی نماز تھی، اللہ اکبر کہا، ولا الہ غیرک تک پڑھا، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرأت شروع کر دی بلند آواز سے ظہر کی نماز میں۔ تو پیچھے چند شرارتی کھڑے ہوئے تھے، تو حاجی صاحب نے جب کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے کھڑے ہوئے آمین بلند آواز سے۔ تو اس وقت حاجی صاحب کو پتہ چلا کہ میں پٹری سے اتر چکا ہوں، ظہر کی نماز میں قرأت شروع کر دی ہے۔ تو پریشر ہوتا ہے بھائی، ایک یہ پریشر لے کے قاری صاحب کھڑا ہوتا ہے، دوسرا پریشر یہ ہوتا ہے اس نے قرأت کو، سپارے کو اور رکتوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، بیلنس برابر رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رکھتے باقی رہ جائیں، سپارہ ختم ہو جائے، یا سپارہ رہ جائے رکھتے ختم ہو جائیں، اس کو بھی اس نے بیلنس برابر رکھنا ہوتا ہے۔ تیسرا پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ آدھے پیٹ کھڑا ہوتا ہے، افطاری میں وہ بھرا پیٹ نہیں کھاتا کہ کہیں گلا نہ خراب ہو جائے، یا مثلاً پیٹ نہ خراب ہو جائے، یا بیمار نہ ہو جاؤں۔ میں اور آپ تو خوب کھا کر نا، خوب حلق تک کھا کر آئے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ایک دلچسپ قصہ یاد آ گیا، ایک نابینا تھا، وہ ایک جگہ نا افطاری پہ گیا، افطاری پہ نہیں ویسی دعوت پہ گیا، نابینا تھا، اندھا، تو وہ کھانا پروسا ہوا تھا دسترخوان پر، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یار اگر کھانا شروع ہو جائے نا، مجھے نظر تو نہیں آ رہا، تو تم مجھے نا ایسے ہلکے سے کونی مار دینا تو میں اسٹارٹ ہو جاؤں گا۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ اب وہ جب کھانا شروع نہیں ہوا تھا، دعا کرانی تھی، پھر کھانا کھانا تھا، تو وہ غلطی سے نا اس کے ساتھی کی کونی نا غلطی سے لگ گئی، تو وہ جو نابینا تھا وہ سمجھا کھانا سٹارٹ ہو گیا ہے، ان نے کھانا شروع کر دیا۔ اب 20-25 بندے دیکھ رہے ہیں، یار یہ نابینا آدمی کھانا شروع کر رہا ہے، مولوی صاحب نے دعا بھی نہیں کرائی، تو بڑا برا لگ رہا تھا۔ تو اس کے ساتھی کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے نا دوبارہ ایسے کونی ماری کہ یہ اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ رک جائے، تو انہیں کونی ماری۔ جب کونی ماری تو وہ نابینا سمجھا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تھوڑا جلدی جلدی کھاؤ، لوگوں نے سپیڈ لگائی ہوئی ہے، تو انہوں نے تھوڑا اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسا بدتمیز آدمی ہے یار، اتنی جلدی جلدی کھا رہا ہے۔ تو جو اس کا ساتھی تھا جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، وہ بیچارہ اپنا معاہدہ بھول چکا تھا پریشر میں آ کے، انہوں نے تھوڑی زور سی کونی ماری۔ اب حافظ صاحب کے وہ نابینا جو تھے اندھے، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بالکل جو ہے نا لوگوں نے ادھم مچائی ہوئی ہے، ایسے ہاتھ مارا، انہوں نے کہا لٹ پئی ہوئی ہے، سارا ایسے انڈیل کے دامن میں جمع کر لیا۔ تو میں اور آپ کا تو افطاری میں یہ حال ہوتا ہے، سانس بھی نہیں لیتے ہیں جناب، ادھر سے پکوڑا، ادھر سے مرغ مسلم، ادھر سے شربت، اور پیٹ نہیں ہوتا، ڈرم ہوتا ہے، بغیر چبائے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور حافظ صاحب بیچارہ بالکل پرہیزانہ مریض کی طرح تھوڑا بہت کھا کے مصلی پہ آ کے بڑا پریشر لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک یہ پریشر ہوتا ہے۔ دوسرا چوتھا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ پورا سپارہ اگلے دن یاد کر کے نفلوں میں سنانا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ پھر تراویح کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، قاری صاحب آج تو بڑے قاری عبد الباسط بنے ہوئے تھے، بڑا لیٹ کرائیے تراویح، کبھی جلدی ختم کرا دے تو کہتا آج تو تلفظ بھی ٹھیک نہیں تھا، تجوید بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے،
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اگلے دن اگلی بار وہ اس سے بہتر طریقے سے تراویح پڑھا سکے۔ نوجوان بچے ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہی بچے ہیں، اتنی ہمت ہوتی ہے 30 سپارے قرآن کے اندر تراویح کے اندر سنانا، یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جب ختم قرآن ہو تو ان کو ہدیہ دیا کریں، تحفے دیا کریں، اور ان کو جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اگر تھوڑی بہت غلطی آتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پر جو ہے نا اس کو بھی نظر انداز کر کے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا حفاظ کرام کی اور قراء حضرات کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ سنتے ادا فرما لے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وما علینا الا البلاغ۔